الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ابھی ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور رمضان کے ایک ایک لمحہ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں جہاں ہم نیکیوں کے بہت سارے کام کرتے ہیں، انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث میں سے آپ کی زبان میں، عربی زبان میں چھوٹی چھوٹی چند احادیث بھی یاد کر لیں، تاکہ ہمیں سند رہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی زبان میں یاد ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس 15 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ 15 حدیثیں ہیں، انہیں یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ عجیب طریقے سے اپنی زندگی میں ہم اس کی برکت دیکھیں گے۔ آئیے یہ حدیثیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، مسند ابو یعلا کی یہ روایت ہے۔ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ۔ دوسری حدیث، الدین النصیحہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ تیسری حدیث، الندم توبۃ، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، گناہ پر شرمندگی توبہ ہے، الندم توبۃ۔ چوتھی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پانچویں حدیث، المؤمن مرآۃ المؤمن، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ چھٹی حدیث، لا يدخل الجنۃ نمام، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنۃ نمام۔ ساتویں حدیث، لا يدخل الجنۃ قاطع، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ کٹ کر کے زندگی گزارنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داروں سے کٹ کر کے زندگی گزارنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ آٹھویں حدیث ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اچھی بات صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ نویں حدیث ہے، تہادو تحابو، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ 10ویں حدیث ہے، لا تغضب، صحیح بخاری کی روایت ہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، لا تغضب۔ 11ویں حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف بلایا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ 12ویں حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پاکیزگی، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ 13ویں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ 14ویں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آخری حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ 15 حدیثیں رہیں، ان حدیثوں کو خود یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، ان کے معانی کو سمجھیے، عجیب طریقے سے ہم اپنی زندگی میں برکت دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔